اپنی حفاظت میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں دانیہ بلوچ، اور رہی بات جاب چھوڑنے کی تو شوق سے چھوڑو، مگر جرمانہ ادا کرنے کے بعد۔ اب کی بار یوسف نے بھی سخت لہجہ اپنایا اور پھر اسے نظر انداز کرتا ہوا ایک ہاتھ سے فائلز کی ورق گردانی کرنے لگا، جبکہ دانیہ تن فن کرتی وہاں سے نکلی کہ اسے جرمانے کی رقم بھی ادا کرنی تھی جو ناحق ہی اس سے وصول کی جا رہی تھی۔ یوسف نے اسے روکا نہیں تھا، تبھی وہ سکون سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس نے سٹاپ پر آ کر پوائنٹ لیا اور پھر اس کمپنی میں آ گئی جہاں ہیری انٹرنشپ کر رہا تھا۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے ہیری کے بارے میں پوچھا اور پھر وہاں سے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل کی جانب بڑھی، مگر جیسے ہی وہ راہداری سے مڑ کر آگے جانے لگی تبھی اسے رک جانا پڑا۔ سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں سامنے کھڑا وہ شخص تھا جس نے اس سے اس کی ماں کو نہ صرف چھین لیا تھا بلکہ اسے بھی خرید لیا تھا اپنے بیٹے کی بیوی بنا کر۔ وہ شخص اس کا سوتیلا باپ تھا جس سے وہ حد درجہ نفرت کرتی تھی۔ ڈینی بیٹا، آپ یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا، کیونکہ انہیں واقعی توقع نہیں تھی کہ دانیہ کبھی ان کی کمپنی میں بھی آ سکتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ڈینی میں صرف اپنے اپنوں کے لیے ہوں، اور دوسری بات مجھے پتا ہوتا کہ یہ کمپنی آپ کی ہے تو کبھی یہاں قدم نہیں رکھتی، دانیہ نے کڑوے سے لہجے میں کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ میری بیٹی جیسی ہیں اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میں مجھے اپنا باپ مانے تو، انہوں نے تحمل سے کہا، اسی تحمل سے جو وہ دانیہ کے معاملے میں پچھلے 7-8 سالوں سے دکھاتے آ رہے تھے۔ اور مجھے آپ کو یہی خوشی ہی تو نہیں دینی، نہ ہی کبھی آپ کو اپنا باپ ماننا ہے، کیونکہ میرا باپ مر چکا ہے۔ اور پلیز آئندہ میرا راستہ مت روکیے گا، اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیجیے گا کہ اپنی اوچھی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میں نے نہ پہلے کبھی اس سے جڑے رشتے کو مانا ہے، نہ آئندہ کبھی مانوں گی، تو بہتر ہے کہ مجھ سے اور مجھ سے جڑے لوگوں سے دور رہے۔ وہ سرد سے لہجے میں بنا لحاظ کیے کہتی ہوئی وہ آگے جا چکی تھی، جبکہ وہ بس اپنے سپوت کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کیبن میں چلے گئے تھے کہ اب نہ جانے ان کے سپوت نے ایسا کیا کر دیا جو ان کی بہو اتنا بھڑکی ہوئی تھی۔ دانیہ کا موڈ اپنے سسر پلس سوتیلے باپ کو دیکھ کر ہی خراب ہو چکا تھا، تبھی وہ برے برے منہ بناتی ہیری کے ڈیسک پر چلی آئی تھی، جس کے ساتھ ہی ہال میں کئی لوگ اپنے اپنے ڈیسک پر بیٹھے کام میں مصروف تھے۔ ڈینی، تم یہاں کیسے؟ ہیری نے بھی اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کیا تم اپنی کمپنی سے 2 لاکھ درہم کا لون نہیں لے سکتے؟ دانیہ نے بنا اس کے سوال کا جواب دیے بے چارگی سے پوچھا۔ واٹ؟ 2 لاکھ کا لون مجھے کیسے مل سکتا ہے جبکہ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا؟ ہیری تو اس کا سوال سن کر ہی اچھل پڑا تھا۔ کہہ دینا کہ تمہاری بیوی کے دل میں سوراخ ہے، دانیہ نے اسے پھر سے مشورہ دیا تھا۔ میری مارگریٹا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ڈینی؟ میری مارگریٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ تو تڑپ ہی اٹھا تھا یہ تصور کر کے کہ اس کی مارگریٹا، جو کہ اس کی ہونے والی بیوی ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے ہیری، دانیہ نے اسے گھورتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا۔ ہونے والی ہے، ہیری نے بھی اسے یاد دلایا۔ وہ ہونے والی ہے جبکہ میں تمہاری ہو چکی بچپن کی دوست ہوں۔ کیا تم اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ دانیہ نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ بلوغت کی دوست ہو ڈینی، جب میں نے تم سے دوستی کی تو تم 16 سال کی ہونے والی تھی۔ ہیری نے اسے گھورا تو دانیہ نے زور سے اس کے کندھے پر چپت لگائی، جس پر وہ کرا اٹھا۔ تم میری دا گریٹ دانیہ احتشام بلوچ کی دوستی کے قابل ہی نہیں ہو ہیری پوٹر، غصے بھرے انداز میں کہہ کر وہ اس کے نام کو بگاڑتی ہوئی اٹھ کر وہاں سے چل دی۔ وہ اس کے نام اور اس کی آنکھوں پر موجود گول فریم نظر کے چشمے کی وجہ سے اکثر اسے ہیری پوٹر کہا کرتی تھی۔ ہیری اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر کام کی وجہ سے نہ جا سکا کہ باس نے سختی سے اسے آج کی آج ہی 2 بہت اہم فائلز کمپلیٹ کرنے کو کہا تھا۔ دانیہ وہاں سے چلتی ہوئی پیدل ہی سڑک پر چلتی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس انچاہے رشتے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی جو اس کے بقول اس کی ماں کی خود غرضی کی وجہ سے بنا تھا۔ اسے اپنی ماں کو سوتیلا بیٹا پسند نہیں تھا، یہ الگ بات تھی کہ وہ کیسا دکھتا تھا، وہ یہ بات بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے بس یہ رشتہ اپنی ماں اور اپنے سوتیلے باپ کی ضد میں نامنظور تھا، تبھی وہ آج تک اس رشتے کو جھٹلاتی آئی تھی۔ لیکن اس کے شوہر کی طرف سے ایسا نہیں تھا۔ وہ دانیہ کے لیے بہت ساری چیزیں بھیجا کرتا تھا اور یہ سب یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ دانیہ کو چاہتا تھا، لیکن کل رات کی اس کی حرکت کے بعد سے وہ اس سے مزید بدظن ہو گئی تھی، تبھی ہر حال میں اس سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سارا راستہ وہ اپنے شوہر سے چھٹکارا پانے اور یوسف کو جرمانے کی رقم ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور مسلسل 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد وہ گھر پہنچی تھی، مگر گھر پہنچ کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔
کیونکہ سامنے ہی اس کی ماں ساریہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں نظر انداز کر کے اندر جانے لگی جب زہرا بلوچ کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ڈینی، تمہاری ماں تم سے ملنے آئی ہے، یہاں آؤ۔ زہرا بلوچ کی پکار پر اسے چاروں نہ چار ان کے پاس آنا پڑا تھا۔ آپ ہمیشہ کیوں بھول جاتی ہیں اماں کہ میری ماں صرف آپ ہیں؟ آپ کی بیٹی یہاں مجھ سے ملنے کیوں آتی ہیں ہمیشہ، جبکہ میں ان سے ملنا ہی نہیں چاہتی؟ دانیہ نے بے حد سپاٹ اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری سگی ماں ہے ڈینی، میں تمہاری نانی ہوں، زہرا بلوچ نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا۔ اوہ ریئلی؟ دانیہ نے ابرو اچکا کر کچھ ایسی نظروں سے انہیں دیکھا کہ وہ بے ساختہ نظریں چرا گئیں۔ کب تک ناراض رہو گی اپنی ماں سے؟ میں مجبور تھی دانیہ، ساریہ بیگم نے بے چارگی سے ہمیشہ والا سوال کیا تھا۔ ہمیشہ میڈم ساریہ، آپ مجبور تھیں یا کیا وجہ تھی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور میں اپنی زندگی میں، تو بہتر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، دانیہ تیکھے چتونوں سے کہہ کر جانے لگی جب ساریہ بیگم کی اگلی بات پر وہ بے ساختہ رکی۔ وہ رخصتی چاہتا ہے، اب نکاح کو کئی سال ہو چکے ہیں اور ہم بھی اب مزید انتظار نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے بھی تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ ساریہ بیگم کی بات مکمل ہوتے ہی وہ پلٹی۔ وہ شادی نہیں، ایک ڈیل تھی جو آپ نے اپنی خوشیوں کے بدلے میں کی۔ آپ کو ایک امیر کبیر آدمی سے شادی کرنی تھی جس کی شرط تھی کہ میری شادی اس کے بیٹے سے ہوگی، تبھی وہ آپ سے شادی کرے گا۔ اسی لیے آپ نے میرا نکاح اپنے سوتیلے بیٹے سے کروایا۔ وہ ایک سودا تھا جو مجھے نہ تب قبول تھا نہ ہی اب قبول ہے۔ اپنے بیٹے سے کہہ دیجیے گا کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، بلکہ وہ طلاق دینے کے لیے تیار رہے، اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو میں کورٹ جاؤں گی، دانیہ سرد سے لہجے میں کہہ کر ساریہ بیگم اور زہرا بلوچ کو ہکا بکا چھوڑ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، اور آتے ہی پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ یوسف سے کہہ چکی تھی کہ وہ اسے جرمانے کی رقم ادا کرے گی، مگر وہ اتنی رقم لائے گی کہاں سے؟ ساریہ بیگم کے شوہر بہت امیر تھے، وہ 2 لاکھ تو کیا 2 کروڑ درہم بھی اسے دے سکتے تھے، مگر سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ ساریہ بیگم کے شوہر تھے، یعنی اس کے سوتیلے باپ، جن سے وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ لیتی کہ ان سے پیسے لینے کے لیے اسے اپنی انا کو جھکانا پڑتا، اور ایسا ہی تو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی، اس نے ایک عزم سے خود سے کہا تھا۔ اگلے 3 دن وہ بے حد مصروف رہی تھی، اور اس کی مصروفیت کی وجہ 2 لاکھ درہم اکٹھے کرنے تھے۔ وہ اتنی جلدی اتنے درہم اکٹھے نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے رقم کبھی جمع نہیں کی تھی، تبھی اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ زہرا بلوچ سے اسے صرف 2000 درہم مل سکے تھے جو انہوں نے اس کی شادی کے لیے رکھے تھے، اور مزید بھی جمع کر رہی تھی۔ ہیری سے اسے صرف 500 درہم مل سکا تھا، لیکن یہ ناکافی تھے، بلکہ 2 لاکھ درہم کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھے۔ دانیہ نے مکی ماؤس کا ڈریس پہن کر اور مکی ماؤس بن کر سڑک پر لوگوں کو ہنسانا شروع کیا تھا، لیکن بہت کم لوگوں نے اسے درہم دیے تھے۔ 3 دن اس نے یہی کام کیا تھا، لیکن ان 3 دنوں میں اس کے پاس 400 درہم جمع ہو سکے تھے، اور ان میں ہیری اور زہرا بلوچ کے درہم ملا کر 2800 درہم بنے تھے، جس پر وہ سر پیٹ کر رہ گئی تھی، اور آخری سوچ یہی آئی تھی کہ کہیں ڈاکہ ڈال لے، لیکن پھر جیل جانے کے خوف نے اس خیال کو بھی بھگا دیا تھا۔ ہیری کے ساتھ اس نے کئی مشورے کر ڈالے تھے ہوم بزنس کے، لیکن اسے سیٹ کرتے کرتے مہینے سے زیادہ وقت لگ جاتا، اور اس کے پاس وقت کی قلت تھی، کیونکہ یوسف کے مینیجر نے فون کر کے اسے صرف 10 دن کا وقت دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد بڑے دنوں کی 10 چھٹیاں ہو رہی تھیں، اور ان دنوں آفس بند رہنے والا تھا کہ زیادہ تر ورکرز عیسائی تھے جنہیں اپنا کرسمس فیسٹیول منانا تھا۔ یہ 10 دن اس نے ہیری کا سر کھاتے اور ایک ایک درہم کے لیے ترستے ہوئے گزارا تھا، لیکن وہ آخری دن تک ناکام رہی تھی، کیونکہ وہ ان 10 دنوں میں صرف 6000 درہم جمع کر پائی تھی۔ ان کی بیکری بھی کافی چھوٹی تھی اور آج کل سیل بھی کم تھی، تو وہاں سے بھی کچھ خاص منافع نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی اماں کی حق حلال کی کمائی یوسف کے بلا وجہ کے جرمانے کی نظر نہیں کر سکتی تھی۔ ان 10 دنوں میں نہ ہی اس کا شوہر دوبارہ اس سے ملنے آیا تھا، نہ ہی یوسف سے اس کا سامنا ہوا تھا، اور آج 10 دن بعد وہ آفس چلی آئی تھی۔ ابھی وہ یوسف کے کیبن کی جانب بڑھ ہی رہی تھی جب کئی فیمیل ورکرز اسے دیکھ کر دبے دبے لہجے میں باتیں کرنے لگی، مگر جیسے ہی دانیہ نے ان کو دیکھا وہ معنی خیزی سے مسکراتی ہوئی چپ ہو گئیں، جس پر دانیہ سر جھٹک کر یوسف کے کیبن میں داخل ہو گئی کہ وہ بچی نہیں تھی جو اسے اندازہ نہ ہوتا کہ وہ اس کے اور یوسف کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ یوسف کیبن میں نہیں تھا، مگر اس کی بڑی سی ریوالونگ چیئر وہیں موجود تھی، جس کو دیکھتے ہی وہ بے دلی سے اس پر جا بیٹھی اور یوسف کی طرح ہی اپنے آگے رکھی فائلز کا جائزہ لینے لگی۔
کیبن میں یوسف کے کلون کی مہک چھائی ہوئی تھی، جس سے اسے اپنے آس پاس یوسف کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ "May I come in, ma'am?" وہ اپنے خیالوں میں گم نہ جانے کہاں جا پہنچی تھی کہ جب گھمبیر مگر شرارتی آواز پر چونک کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں یوسف کھڑا اس سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی امپلائی اپنے باس سے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ "سوری باس." وہ ہڑبڑا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جس پر وہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ "مستقبل میں تمہارا ہونے والا ہوں تو میرا سب کچھ تمہارا ہی ہوگا." یوسف نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ "میں شادی شدہ ہوں." اس نے یوسف کو باز رکھنا چاہا کہ جن راستوں پر وہ چل نکلا تھا وہ ان راستوں کی مسافر نہیں تھی۔ اس کا پلاسٹر اتر چکا تھا اور اب اس کا بازو دانیہ کو ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ "اور میں نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں." یوسف نے اطمینان سے کہا۔ "میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ کو مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا." دانیہ نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ اسے نرمی سے بازوؤں سے تھام کر کرسی پر بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ "یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں بس میرے اور اپنے بارے میں سوچنا ہے، اوکے؟" یوسف نے اس کے بازو چھوڑ کر نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ "مگر میں آپ سے محبت ہی نہیں کرتی، آپ سے کیا کسی سے بھی نہیں۔ آپ کیسے اس لڑکی کو چاہ سکتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہتی؟" دانیہ کے لہجے میں الجھن کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی، جس پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ "میں نے کہا نا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں." یوسف نے پھر سے وہی بات کی تو دانیہ نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو یوسف کے ہاتھوں میں قید تھے۔ وہ بے حد اداس تھی، کیوں تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ یوسف نے اس کو شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر سر ہلایا، جیسے اس کی الجھن سمجھ گیا ہو۔ "چلو ایک ڈیل کرتے ہیں." یوسف نے کہا تو دانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ "کیسی ڈیل؟" دانیہ نے اچنبے سے پوچھا۔ "آج آفس میں 10 چھٹیاں ہونے والی ہیں جو ہر سال کرسمس ڈیز میں ہوتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں مجھے اپنا آفس کا سارا کام خود ہی کرنا ہے اور ہمیشہ کی طرح میں یہ 10 دن اپنے فارم ہاؤس پر گزاروں گا۔ میں نہیں جانتا کہ سال کے ان 10 دنوں میں تم کیا کرتی ہو، لیکن اس بار تمہارے یہ 10 دن مجھے چاہیے." یوسف نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ "میرے 10 دن مطلب؟" دانیہ کو اس کی پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، تبھی وضاحت مانگی۔ "مطلب کہ تمہیں یہ 10 دن میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس پر گزارنے ہوں گے." یوسف نے کہا تو دانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ "کیوں؟ آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں میں؟" وہ ایک دم ہی پریشان نظر آئی تھی اور اس کی پریشانی سمجھ کر یوسف نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کے سر پر نوک کر گیا تھا۔ "تم بالکل بھی ذہین نہیں ہو لیڈی، کچھ غلط سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 10 دن ہم بالکل دوستوں کی طرح گزاریں گے اور تمہیں یا تمہاری ذات کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یقین رکھو." یوسف نے کہا تو وہ شیشو پنچ میں مبتلا اسے دیکھتی رہی۔ "ان 10 دنوں میں تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کروں گا، تمہارے دل میں اپنا پیار جگاؤں گا۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اوبویسلی تم میری ہو جاؤ گی، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ لیکن اگر ان 10 دنوں میں بھی تمہارے دل میں میری محبت نہیں جاگتی تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا اور کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا." یوسف نے کہا تو اب کی بار دانیہ کی آنکھیں چمکی۔ "جرمانہ نہیں لیں گے مجھ سے؟" دانیہ نے کہا تو وہ مسکراتا ہوا سر ہلا کر حامی بھر گیا۔ "اور جرمانے کی رقم یعنی 2 لاکھ درہم پھر آپ مجھے ادا کریں گے." دانیہ نے مزید کہا تو اب کی بار یوسف نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ "یہ اب زیادہ ہو رہا ہے." یوسف نے آنکھیں گھماتے کہا تو وہ بدیسی دکھا گئی۔ "ٹرسٹ می، میں یوسف صاحی کو کنجوس بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی." دانیہ نے آنکھیں گھما کر کہا۔ اگر وہ یہ کھیل کھیلنا ہی چاہتا تھا تو اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ نہ صرف آسانی سے اس کی ڈیل قبول کرنے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ وہ اپنی شرط بھی اس کے سامنے رکھ گئی تھی تاکہ اس کی اس جرمانے کے دم چھلے سے جان چھوٹ سکے۔ "میں کنجوس بالکل نہیں ہوں، نہ ہی پیسوں کے معاملے میں اور نہ ہی اپنے جذبات کے اظہار کے معاملے میں، اور اس بات کا اندازہ تمہیں میری پناہوں میں آ کر ہو جائے گا." وہ الٹے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلا کر معنی خیزی سے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑ گئی، جس پر وہ اچھا خاصا محفوظ ہوا۔ "آج شام کو میں تمہیں پک کرنے آؤں گا، ہمیں میرے فارم ہاؤس کے لیے نکلنا ہے تو تیار رہنا." یوسف نے کہا تو وہ سر ہلا گئی، مگر پھر چونکی۔ "آپ کو میرے گھر کا پتہ کیسے معلوم؟" دانیہ نے اچنبے سے سوال کیا۔ "تم واقعی عقل مند نہیں ہو دانیہ بلوچ، اپنا ایڈریس تم مجھے ٹیکسٹ کر کے بتاؤ گی." یوسف نے اس کے سر پر نوک کر کے کہا تو وہ منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی۔ "اب ایسے مت دیکھو اور گھر جاؤ، جا کر پیکنگ وغیرہ کر لو، ڈرائیور باہر ہی کھڑا ہے، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا." یوسف نے کہا تو وہ سر ہلا کر دروازے کی جانب بڑھی۔ "باس!" وہ جو واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے والا تھا دانیہ کی آواز پر اس کی طرف پلٹا، جو دروازے کو تھامے وہیں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ "آپ مجھ سے محبت میری خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں؟"
اس نے سادہ سے انداز میں سوال کیا تھا۔ یوسف کئی سالوں سے اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ یہ بات اس کے لیے اب تک ناقابل یقین تھی۔ وہ اسے جانتا نہیں تھا، پھر کیسے اس سے محبت کر سکتا تھا؟ خوبصورتی سے زیادہ مجھے تمہارے غصے اور آنسوؤں نے اٹریکٹ کیا تھا۔ مجھے پہلی ملاقات میں ہی تم بہت اچھی لگی تھی، اوپر سے تمہاری باتیں مجھے بتا رہی تھی کہ تم اس وقت بے حد دکھی ہو، اور تمہیں دکھ میں دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہوا تھا۔ تب مجھے تمہارے شادی شدہ ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ میں تمہیں بھلا ہی دیتا اگر تم دوبارہ مجھے نہ ملی ہوتی تو۔ تمہارا میرے سامنے آنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم میری ہو اور تمہیں میرا ہی ہونا ہے۔ اور رہی بات خوبصورتی کی، تو مجھے تمہاری خوبصورتی، خوبیوں، خامیوں، غصے، ہر چیز سے محبت ہے۔ یوسف کا لہجہ بے حد نرم اور محبت کی گرمی لیے ہوئے تھا، جسے محسوس کر کے دانیہ کے دل میں ہلچل سی ہوئی تھی، مگر پھر وہ خود پر قابو پا کر تیزی سے بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ یوسف بھی اس کے بارے میں سوچ کر مسکراتا ہوا واپس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ گھر میں اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ وہ یہ چھٹیاں اپنے فارم ہاؤس میں گزارے گا، جس پر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ایسا پہلا بار نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے بھی فارم ہاؤس چھٹیاں گزارنے جایا کرتا تھا۔ مریم اور میران کو بھی اسکول سے چھٹیاں ہو گئی تھیں، تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد مچائی تھی، مگر یوسف سہولت سے انہیں ٹال گیا تھا کہ وہ چھٹیوں کے بعد انہیں پکنک پر لے جائے گا۔ لیکن ابھی وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتے کہ وہ کام میں مصروف ہوگا تو ان کو وقت نہیں دے پائے گا، جس پر وہ چاروں ناچار رک گئے تھے۔ شام کے وقت وہ گاڑی میں بیٹھ کر دانیہ کے گھر آیا تھا، جہاں کا پتہ اسے دانیہ نے ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے کی جانب بڑھا، جو سڑک کے دائیں جانب قریب ہی تھا۔ کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ وہ چھوٹا سا مین گیٹ کھول کر اندر جاتا، اپنے بائیں جانب سے ایک تیکھی آواز سن کر اس کی طرف پلٹا۔ وہ ہیری تھا، جو اپنے اور دانیہ کے گھر کی مشترکہ دیوار سے ہاتھ ٹکائے کھڑا یوسف کو گھور رہا تھا۔ دیوار چھوٹی تھی، تبھی وہ بآسانی ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ تمہاری تعریف؟ یوسف گیٹ سے اندر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ جتنی کی جائے اتنی کم ہے، ہیری نے اترا کر کہا، تو یوسف نے نفی میں سر جھٹکا۔ ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز سے انداز میں کہہ کر اندر جانے لگا، جب ہیری تیزی سے دیوار پھلانگ کر دانیہ کے گھر میں کودا اور یوسف کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجھے بتائے بغیر تم اندر نہیں جا سکتے، ہیری نے بھرم سے کہا۔ دانیہ کے چوکیدار ہو کیا؟ یوسف نے اس کے انداز پر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تم باڈی گارڈ بھی کہہ سکتے تھے۔ ہیری نے اس کی بات پر اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے تم سے بحث میں نہیں پڑنا، دانیہ کے چوکیدار یا وٹ ایور، وہ بے نیازی سے کہہ کر ہیری کو وہیں چھوڑ کر اندر چل دیا تھا۔ کہیں یہ ڈینی کا ہسبینڈ تو نہیں ہے؟ تو بہت ڈیشنگ، وہ پرسوچ انداز میں کہتا یوسف کے پیچھے ہی اندر گیا تھا، جو اندر جا کر زہرہ بلوچ کے سامنے کھڑا تھا اور ان سے شاید اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کا دھیان رکھنا بیٹا، کچھ لاپرواسی ہے وہ، انہوں نے نرم سے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، تو وہ احترام سے سر کو خم کر گیا۔ جی ضرور، آپ فکر مت کریں، میں اسے اچھے سے سنبھال لوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم ڈینی کے ہسبینڈ ہو؟ ہیری نے اچانک اس کے سامنے آتے سوال کیا۔ ہاں، مگر ہونے والا۔ اس کے سوال پر یوسف مسکرایا تھا، کیونکہ اسے ہیری کا یہ سوال پسند آیا تھا۔ دونوں میں فرق ہے کیا؟ ہیری بڑبڑایا، مگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا یوسف اور زہرہ بلوچ دانیہ کو دیکھ رہے تھے، جو اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید جینز پر سیاہ شرٹ اور اوپر سیاہی گرم اوور کوٹ پہنی ہوئی تھی، بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، جبکہ سر پہ سفید رنگ کی پی کیپ تھی، پیروں میں لانگ بوٹ پہنے وہ اس حلیے میں کافی کیوٹ اور پیاری لگ رہی تھی۔ ناک سردی کے باعث ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی۔ یوسف اسے آتے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا بیگ تھام لیا۔ دانیہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر یوسف کو دیکھا، جو اتفاق سے خود بھی مکمل بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ ہم نکلتے ہیں پھر، اس نے بیگ کو ہینڈل سے تھام کر زہرہ بلوچ سے اجازت چاہی۔ دھیان سے جاؤ، اور ڈینی، اپنے باس کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا اور اچھے سے کام کرنا۔ زہرہ بلوچ نے اسے ہدایت کی تو اس نے منہ بسورا۔ وہ کام کروانے نہیں، اسے امپریس کرنے لے جا رہا تھا، مگر یہ بات وہ زہرہ بلوچ کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اپنے شوہر سے تمہیں شادی نہیں کرنی تو اسے ہی پٹا لینا، یہ بہت ہینڈسم ہے۔ یوسف اس کا سامان لے کر باہر جا چکا تھا جب ہیری نے اس کے پاس آتے اسے مشورہ دیا۔ میں اسے کیسے پٹاؤں؟ وہ خود مجھے پٹانے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے، دانیہ نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہیری نے اچنبے سے اسے دیکھا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی، اور جب تک ہیری کو بات سمجھ میں آئی تھی، یوسف گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں بیٹھے یوسف کے فارم ہاؤس کی طرف رواں دواں تھے۔
دانیہ اس سے رخ موڑے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر وقتاً فوقتاً دانیہ پر بھی نگاہ ڈال لیتا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یوسف نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں نے اماں سے جھوٹ بولا کہ ہم آفس ورک کے لیے جا رہے ہیں، دانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو اس میں جھوٹ کیا ہے، ہم وہاں کام بھی کریں گے۔ ابھی تمہارے عشق میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا کہ 24 گھنٹے تم سے چپک کر بیٹھا رہوں گا۔ اس نے لطیف سا طنز کرتے اپنی گرفت دانیہ کے ہاتھ پر مضبوط کی اور اس کا ہاتھ گیئر پر رکھ کر اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، دانیہ خفت زدہ سی احتجاجاً بولی۔ ہمت ہے تو چھڑوا لو، یوسف نے جیسے چیلنج کیا۔ وہ ہاتھ پر پڑتے کھنچاؤ کی وجہ سے اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ دانیہ نے ہمت نہ ہارتے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام رہی اور اتنا زور لگا کر ہانپتے ہی سیٹ سے پشت ٹکا گئی۔ آپ میرے لیے غیر ہیں، کسی اور کے نکاح میں ہوں میں۔ دانیہ نے اسے جتلانا چاہا تھا، اسے برا لگتا تھا یوسف کا چھونا، کیونکہ دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس تھا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ بے شک وہ اس نکاح کو نہیں مانتی، مگر پھر بھی محرم نامحرم کے تعلق کو جانتی تھی وہ، اور اس حساب سے کسی غیر مرد کا اسے چھونا غلط تھا۔ محبت کرتی ہو اپنے شوہر سے جو تمہیں میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ یوسف نے عجیب سے لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ اب اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا تھا، جیسے اسے اپنے دل کی دھڑکنیں سنانا چاہ رہا ہو، اور اب دانیہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، مگر یہ گناہ ہے جب تک میں اس کے نکاح میں ہوں، دانیہ نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ تو یوسف نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگایا اور دانیہ کی طرف جھکا، کیونکہ وہ اس پر پورا چھا گیا تھا۔ دانیہ جو اس کے اچانک بریک لگانے پر اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، اسے یوں خود پر جھاتا دیکھ کر بوکھلائی، اور اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتی وہ اس کی سانسوں سے بھی قریب ہوتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں حیرت کے مارے مکمل کھل گئیں۔ اس نے بند ہوتی سانسوں سمیت یوسف کے کندھے پر مکے برسائے تھے، مگر اس کے عمل میں مزید شدت آئی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اس نے ذرا دیر اسے مہلت دی تو وہ اس کی گرفت میں جھٹپٹ آئی تھی، مگر وہ ایک بار پھر اپنی شدت دکھاتا سکون سے پیچھے ہٹ کر اب اسے دیکھنے لگا تھا، جو گہرے گہرے سانس بھرتی ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ گناہ ثواب کی بات آئندہ مجھ سے مت کرنا، تم کس کے نکاح میں ہو کس کے نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جلد تم میرے نکاح میں آنے والے ہو، میری ہونے والی ہو، تو تمہارے ساتھ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یوسف سکون سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید ایک آزاد ملک میں رہنے کے بعد وہ خود بھی آزاد خیال ہو گیا تھا، لیکن دانیہ اتنی آزاد خیال نہیں تھی کہ کسی غیر کو خود پر حاوی ہونے کی اجازت دیتی۔ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی، نہ ہی کوئی ڈیل کرنی ہے، واپس چھوڑ کر آئے مجھے۔ وہ غصے سے چیخی تو وہ کہکہا لگا کر ہنسا۔ یور ٹائم از اپ، ڈیل ہو چکی ہے اور پورے 10 دن تم میرے ساتھ رہو گی، اور اس عرصے میں تم مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ ڈونٹ وری، ایسے ٹریلر روز نہیں دکھایا کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کچھ محسوس ہوا مجھے محسوس کر کے؟ یوسف آنکھوں میں خمار لیے اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، تو دانیہ کو اس کی کچھ دیر پہلے کی شدت یاد آئی، جسے یاد کر کے اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا۔ اس نے تیزی سے یوسف سے نظریں چرائیں کہ محسوس تو بہت کچھ ہوا تھا، مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس پر کچھ ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اس لو فرانہ حرکت کے بعد مجھے بس نفرت محسوس ہو رہی ہے آپ سے۔ اپنے محسوسات سے بالکل الٹ اس نے بات کہی تھی، جس پر برا منانے کی بجائے وہ کھل کر ہنس دیا تھا۔ تمہاری نفرت بھی سر آنکھوں پر، وہ دل نشینی سے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ باقی کے راستے وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی تھی، جبکہ یوسف مسکراتا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے، جہاں چوکیدار کے علاوہ 2 ملازم بھی تھے۔ چوکیدار کے علاوہ دونوں ملازموں کو یوسف نے چھٹی دے دی تھی اور خود اسے لے کر اندر چلا آیا تھا، جو مبہوت ہو کر ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ یہ فارم ہاؤس بے حد خوبصورت تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ یوسف نے فون ہاتھ میں تھام کر کہا تو وہ نخوت سے اسے دیکھتی نفی میں سر ہلا گئی، مگر پھر بھی اس نے کھانا آرڈر کر لیا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور راستے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دانیہ کو اس نے اس کا کمرہ دکھا دیا تھا، تبھی وہ وہیں ریسٹ کر رہی تھی۔ یوسف اپنے کمرے میں چلا آیا اور چینج کرنے کے بعد باہر آیا، جہاں اس کا آرڈر آ چکا تھا۔ کچن میں آ کر کھانا برتنوں میں لگانے کے بعد اس نے دانیہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ نوک کیا تو اگلے 2 منٹ میں دانیہ نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر تیزی سے انکار کر گئی تھی کہ وہ ابھی بھی اس پر غصہ تھی۔ لیکن مجھے کھانا ہے اور میں اکیلے کھانا نہیں کھا سکتا، تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے جو مجھے کمپنی دے، تو اب تم ہی مجھے کمپنی دو گی۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنے دوسرے ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ کمرہ کافی خوبصورت تھا، جو دانیہ کو پسند آیا تھا۔ مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، دانیہ چٹک اٹھی تھی۔
जिस पर वो संजीदगी चेहरे पर सजाए उसकी तरफ पलटा। अगर मुझे शर्मिंदा करना चाह रही हो तो तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल फजूल है। यहाँ तुम अकेली हो, जो चाहे कर लो। क्या कर लोगी तुम? यूसुफ का लहजा इतना सख्त और सर्द था कि दानिया की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी और वो खौफजदा होकर एकदम पीछे हुई। डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुत मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। तुम्हारी मर्जी के बगैर अब तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये सारे शौक शादी के बाद पूरे करूँगा। अभी तुम खाना खाओ, चिल करो और सुकून से सो जाओ। कल मैं तुम्हें अपना, बल्कि हमारा ये फार्म हाउस दिखाऊंगा। उसे खुद से डरते देखकर यूसुफ ने लहजा एकदम नरम करते हुए उसका गाल थपथपा कर कहा, तो दानिया ने सुकून भरा सांस लिया, वरना यूसुफ का अंदाज उसे डरा गया था। वो चुपचाप उसके साथ खाना खाने बैठ गई, जो काफ़ी लजीज था। तभी वो काफ़ी रुग़बत से खा रही थी। वैसे तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है? यूसुफ ने न जाने क्या सोचकर पूछा था, लेकिन दानिया तेज़ी से नफ़ी में सर हिला गई थी। ये तो और भी अच्छी बात है, अब तुम्हारे दिल के कोरे कागज़ पर आसानी से यूसुफ शाही का नाम तहरीर हो जाएगा। वो पुरएतमादी से हंसा तो वो उसे देखकर रह गई। इतना आसान क्यों लगता है आपको? मुझे आपसे मोहब्बत ना हुई तो? दानिया ने हैरानी से पूछा। हज़ारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर, मगर मैंने पिछले 8 सालों से फ़कत एक लड़की को चाहा है, और वो लड़की तुम हो। रही बात मोहब्बत की, तो मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। यूसुफ ने उल्फत व मोहब्बत से पुरलहजे में कहा, तो वो उसके लहजे के सहर में जकड़ी मबहूत होकर कई पल उसे देखती चली गई। खाना ठंडा हो रहा है। उनके कुछ पल यूं ही एक दूसरे की आंखों में देखते गुजरे थे, जब यूसुफ ने उसके सामने चुटकी बजाते उसे होश दिलाया था, जिस पर वो खजल सी होती खाने की प्लेट पर झुक गई थी, जबकि यूसुफ गहरा सा मुस्कुराया था। उसे यकीन था कि वो दानिया के दिल को जीतने में कामयाब हो जाएगा। अगली सुबह उसकी आंख 9 बजे खुली थी। रात को वो अम्मा को फ़ोन करके बता चुकी थी कि वो खैर खैरियत से पहुंच चुकी है। रात का खाना खाने और यूसुफ के जाने के बाद वो काफ़ी पुरसकून नींद सोई थी। तभी अब बेहद मुतमईन सी थी। फ्रेश होने के बाद ढीले ढाले स्वेटर और ट्राउज़र में मलबूस वो बाहर आई तो किचन से उसे खटपट की आवाज़ें सुनाई दी। नाश्ते की खुशबू बाहर तक आ रही थी, जिससे उसे भूख महसूस हुई। वो तेज़ी से किचन में दाखिल हुई तो हैरत से उसकी आंखें फैली। सामने ही यूसुफ ब्राउन जीन्स, ब्लैक शर्ट और ब्राउन जैकेट पर एप्रन बांधे नाश्ता बना रहा था। बॉस? बिलाशुबा वो यूसुफ ही था, जिसे वो उसके अंदाज और उसकी दराज कामत की वजह से पुश्त से ही पहचान गई थी। मगर फिर भी उसने उसे पुकार कर तस्दीक करनी चाहिए थी, और तस्दीक हो भी गई थी जब वो उसकी तरफ पलटा और उसे इस्तकबाल या मुस्कुराहट से नवाजा। वेलकम मादाम। यूसुफ ने सर को खम देकर एक हाथ सीने पर रखकर उसका इस्तकबाल किया। आप नाश्ता बनाएंगे? दानिया ने हैरत से पूछा। बनाएंगे नहीं, बल्कि बना चुका हूँ। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है मादाम कि जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक आपके लिए नाश्ता, लंच और डिनर मैं ही बनाऊँगा। लेकिन आपको मेरे हाथ का जायका पसंद ना आए तो हम बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। यूसुफ ने मुस्कुराकर बेहद नरमी से बताया। आपको ये सब करना आता है? उसके लहजे में हैरत ही हैरत थी। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना लड़की, वो सब कुछ तो बना ही सकता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। यूसुफ ने उसकी नाक की टिप पर उंगली बजाकर कहा। और आपको कैसे पता कि मुझे क्या क्या पसंद है? दानिया ने मशकूक अंदाज में पूछा। वो तो तुम मुझे बताओगी ना, यूसुफ ने सादा से अंदाज में कहा, और फिर अपना एप्रन उतारकर उसे कंधों से थामकर किचन में मौजूद 2 सीटर डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खुद उसके आगे नाश्ता रखने लगा। नाश्ता शुरू कीजिए मादम, उसने एहतरामन कहा और ख़ुद भी उसके सामने बैठा। दानिया ने नाश्ते की तरफ देखा, जहाँ पराठों के साथ बटरशुदा ब्रेड और चीज़ सैंडविच के साथ चाय के 2 मग मौजूद थे। एक प्लेट में ऑमलेट मौजूद था और ये उसका पसंदीदा नाश्ता था। आपको कैसे पता कि मुझे ऐसा नाश्ता पसंद है? दानिया ने फिर से शक भरे लहजे में पूछा। क्योंकि यही नाश्ता मुझे भी पसंद है, सोचा कि शायद। जब दानिया तेज़ी से उसके हाथ से बर्तन लेकर धोने लगी थी कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यूँ उसका औरतों वाले काम करना। अच्छा है, यूसुफ बुड़बुड़ाया, मगर वो सुन चुकी थी। क्या? दानिया ने बर्तन धोते पूछा। तुम्हारा किचन में काम करना अभी से आदत हो जाएगी तो शादी के बाद तुम्हें सहूलत होगी, क्योंकि अपने सारे काम मैं तुमसे करवाया करूँगा, यूसुफ ने बरजस्ता अंदाज में कहा तो वो उसे घूरने लगी। टच नहीं कर सकता, मगर मुस्तकबिल के प्लान्स तो बना सकता हूँ ना। यूसुफ ने उसके घूरने का बुरा मनाया था, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाकर बर्तन धोने में मशगूल हो गई। पानी ठंडा होगा ना बहुत। वो बर्तन रैक में लगाकर मुड़ी तो यूसुफ ने तेज़ी से उसके सुर्ख पड़ते हाथ थामकर उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों की हिद्दत पहुंचाई थी। नहीं, मैंने गर्म पानी वाला नल खोला था।
وہ جتاتے لہجے میں کہہ کر اپنے ہاتھ صاف کپڑے سے پونچھنے لگی۔ چلے مائی لیڈی۔ وہ ہاتھ پونچھ کر فارغ ہوئی تو یوسف نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، مگر وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے باہر نکل آئی۔ یوسف بنا برا منائے اب اسے پورا فارم ہاؤس گھما رہا تھا، جو کافی بڑا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر ایک طرف ترتیب میں آمنے سامنے 10 کمرے تھے، جنہیں گیسٹ رومز کی شکل دی گئی تھی۔ سامنے کی طرف بڑا سا لاؤنج، LED ایریا اور ایک بڑا سا کچن تھا۔ اوپری فلور پر 4 کمرے تھے، جن میں سے ایک میں یوسف اور دوسرے میں دانیہ ٹھہری ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس کے پچھلی جانب بھی کافی جگہ تھی، جہاں خوبصورت سا گازیبو بنایا گیا تھا، جس میں طرح طرح کے پھولدار اور پھلدار پودے لگے ہوئے اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ فارم ہاؤس کے سامنے بڑا سا لان تھا، جہاں ایک طرف سوئمنگ پول تھا، جبکہ سامنے لان میں سٹنگ ایریا بنایا گیا تھا۔ فارم ہاؤس کے پیچھے کافی فاصلے پر استبل بنایا گیا تھا، جہاں 2 سے 3 گھوڑے موجود تھے، جو یوسف کے ہی تھے۔ یوسف اسے پورا فارم ہاؤس گھمانے کے بعد پول کے قریب لے آیا تھا، جس کا نیلا شفاف پانی دانیہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ سوئمنگ کرو گی؟ یوسف نے دانیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے نہیں آتی، دانیہ نے حسرت سے سوئمنگ پول کو دیکھ کر کہا۔ میں سکھا سکتا ہوں۔ یوسف اس کے قریب آیا۔ سکھانے کے بہانے اپنی منمانی کریں گے، دانیہ نے طنز کیا تو وہ گہرا مسکرایا۔ تم تو مجھے بہت اچھے سے سمجھنے لگی ہو، چلو یہ بھی اچھا ہے، شادی کے بعد سہولت ہوگی، یوسف نے شرارت سے کہا تو وہ اس کی خوش فہمی پر آنکھیں گھما گئی۔ ہونے والا شوہر ہو یار، اعتبار کرو، کچھ غلط نہیں کروں گا، چلو آؤ۔ یوسف اس کا ہاتھ تھام کر سوئمنگ پول کی جانب بڑھا۔ ابھی نہیں، ابھی بہت سردی ہے، پہلے ہارس رائڈنگ کریں، وہ گھبرا کر بولی۔ پول میں گرم پانی ہے، لیکن چلو پہلے ہارس رائڈنگ کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی بات مانتا اسے ساتھ لیا استبل کی طرف چلا آیا تھا، جہاں 3 گھوڑے تھے، ایک سفید، ایک سیاہ اور ایک بھورے رنگ کا۔ یہ سب آپ کے ہیں باس، دانیہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ تمہیں پسند آئے؟ یوسف نے اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر پوچھا تو وہ زور سے سر ہلا گئی۔ تو یہ تینوں تمہارے ہوئے؟ یوسف نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹی۔ میرے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو اس بار یوسف نے بھی مسکراتے ہوئے زور سے سر ہلایا۔ اور ان کے پیسے آپ یقیناً مجھ سے لیں گے، تاکہ آپ کسی نہ کسی بہانے مجھے اپنا مقروض کر سکیں، دانیہ نے اگلے ہی پل جیسے سمجھ کر کہا تو اس کا فلک شگاف کہا استبل میں گونجا۔ تم بہت عقل مند ہو دانی، اس نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا تو دانیہ نے فخریہ کالر اچکایا۔ یعنی وہ صحیح سمجھی تھی۔ سنے ملکہ عالیہ، یوسف آپ کا ہے تو یوسف کی ہر چیز آپ کی ہے، اور یوسف ایک دم اسے کمر سے تھام کر اپنے مقابل اپنے قریب کرتے خمار آلود لہجے میں کہہ کر رکا، اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ پڑ رہا تھا۔ اور آپ یوسف ساحیں کی ہیں تو جو چیز آپ کی ہے وہ میری ہے، اور یہ گھوڑے آپ کے پاس رہیں یا میرے پاس، ایک ہی بات ہے۔ وہ نرمی سے اس کی خود پر جمی آنکھوں پر پھونک مار کر اسے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تو دانیہ پر چھایا سحر ایک دم سے ٹوٹا اور وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ یوسف کا لہجہ اور اس کا انداز اس کے دل پر چھا رہا تھا۔ اچھا بتاؤ، کون سے گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گی؟ یوسف نے اس کا ہاتھ تھام کر گھوڑوں کے قریب لاتے پوچھا۔ وہ بلیک والا، اور میں اکیلی ہی اس پر بیٹھوں گی، دانیہ نے سیاہ گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ٹام بہت خطرناک ہے، وہ اجنبیوں کو خود پر سواری نہیں کرنے دیتا، اور تم اکیلی اسے سنبھال نہیں پاؤ گی، یوسف نے اس کے ضد دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ اس کے حتمی انداز کو دیکھتا ہوا سر ہلا گیا۔ اس کے اشارے پر ملازم نے ٹام اور تھامس کو باہر نکالا۔ یوسف نے ٹام کی گردن سہلائی اور پھر دانیہ کو اس پر چڑھنے میں مدد کی۔ پہلے کبھی کی ہے گھڑ سواری؟ وہ سنبھل کر بیٹھی تو یوسف نے ٹام کی باگ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر پوچھا۔ نہیں، یہ پہلی وہ بتانے ہی لگی تھی جب اچانک ٹام ایڑ لگا کر بھاگا۔ دانیہ کو جھٹکا سا لگا، اور اگر اس نے باگ نہ تھامی ہوتی تو وہ اب تک زمین پر گر چکی ہوتی۔ دانیہ کی چیخیں ہر طرف گونج اٹھیں، جبکہ یوسف تیزی سے اپنے دوسرے گھوڑے تھامس پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی، جو ٹام کے پیچھے بھاگنے لگا، مگر ٹام کی رفتار بے حد تیز تھی۔ ٹام دانیہ کو کمر پر لادے تیزی سے بھاگتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ دانیہ کی مسلسل گونجتی چیخیں یوسف کو پریشان کر گئی تھی۔ اس کی باگ کھینچو ڈینی، یوسف چیخا، مگر دانیہ کچھ سن نہیں رہی تھی، وہ بس خوفزدہ سی چیختی چلی جا رہی تھی۔ ٹام رکو، دانیہ کو سنتے نہ دیکھ کر یوسف نے چیخ کر ٹام کو روکنا چاہا، مگر وہ بھی جیسے آج اگلی پچھلی ساری کسر نکال کر ہی دم لینے والا تھا۔ یوسف نے اپنے گھوڑے کو مزید تیزی سے دوڑایا اور ٹام کے برابر لے آیا۔ دانیہ ٹام کی گردن سے کسی جونک کی طرح چپکی ہوئی تھی، بال ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے۔
یوسف نے تھامس کو اس کے قریب کرتے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ دو اپنا، یوسف نے زور سے کہا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں گر جاؤں گی۔ وہ خوف سے رونے لگی تھی، جس پر یوسف کو خود پر تاؤ آیا کہ کیا ضرورت تھی دانیہ کو ٹام پر بٹھانے کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ٹام کسی نئے بندے کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ نہیں گرنے دوں گا، ٹرسٹ می، ہاتھ دو اپنا پلیز، یوسف نے اسے یقین دلاتے آخر میں منت کرتے کہا۔ اس کا گھوڑا تھامس ٹام کی رفتار سے ٹام کے بالکل قریب دوڑ رہا تھا۔ مجھے ابھی نہیں مرنا، دانیہ نے اتنا کہتے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جبکہ دوسرا ابھی بھی ٹام کی گردن سے چپکا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پاتے ہی یوسف نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا تو وہ آدھی اس کے آگے گھوڑے پر اور آدھی نیچے لٹکنے لگی، جس پر اس کی چیخیں ایک بار پھر ہر طرف گونج اٹھیں۔ یوسف نے اسے کھینچ کر ٹھیک طرح سے اپنے سامنے بٹھایا، یوں کہ دانیہ کا رخ یوسف کی طرف تھا۔ وہ خوف سے کانپتی اور روتی ہوئی یوسف کے سینے سے لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ یوسف نے ایک ہاتھ سے تھامس کی باگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت سولائی، جو اس سے چپک کر بیٹھی خود تو رہی تھی، لیکن اس کے سوئی جذبات جگا رہی تھی۔ ٹام بھاگتا ہوا آگے نکل گیا تھا، جس کی اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا گھوم پھر کر وہ واپس اپنے گھر ہی آئے گا۔ تھامس کو اس نے واپس فارم ہاؤس کی طرف موڑا کہ وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ رو کیوں رہی ہو اب؟ یوسف اب کے اس کے رونے پر پریشان ہوا تھا۔ میں مر جاتی تو؟ دانیہ نے روئی روئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی نم سرخ آنکھوں میں جھانک یوسف ان میں ڈوبنے لگا۔ ایسے کیسے مر جاتی؟ ابھی تو ہمیں ایک ساتھ بوڑھے ہونا ہے، یوسف نے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پھونک مارتے دلکش انداز میں کہا تو وہ اس کے سحر میں بندھی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے گئی، جو اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اتنا یقین رکھو کہ خدا کے حکم سے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، یوسف نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی، مگر خود کو یوسف کے بے انتہا قریب پا کر وہ سٹ پٹائی اور اس کی کالر چھوڑ کر تیزی سے پیچھے ہونے لگی۔ جب یوسف نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے پیچھے ہونے سے روکا۔ نازک سی گردن ہے میرے گھوڑے کی، تم بیٹھو گی تو ٹوٹنے کا خدشہ ہے، یوسف نے لب دبائی شرارتی انداز میں کہا تو وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی موٹی نہیں ہوں میں کہ آپ کے گھوڑے کی گردن ٹوٹ جائے، اس نے خفا ہوتے ہوئے جتایا تو یوسف مسکرایا۔ معلوم ہے بہت نازک اور روئی سے بھی ہلکی ہو تم، یوسف نے مسکراتے لہجے میں کہا تو وہ ہنکارا بھرتی نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ آئندہ کسی ایسے کام کے لیے ضد مت کرنا جو تمہیں کرنا نہیں آتا، بہت ڈر گیا تھا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ یوسف پریشان سا ابھی بول ہی رہا تھا جب دانیہ نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ پھر میرے حصے کا جرمانہ کون دیتا ہے نا؟ آپ کو بس اپنے پیسوں کی فکر ہے۔ دانیہ نے اس کی بات کو اپنی سمجھ کے مطابق مکمل کیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دیتا، اس کی بات کو نظر انداز کرتے بے حد سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو دانیہ اسے ساکت سی دیکھتی رہ گئی تھی۔ ویسے کیسا لگا؟ کچھ دیر بعد یوسف نے پوچھا تو لہجہ نارمل تھا۔ کیا؟ دانیہ نے الجھ کر پوچھا۔ تھامس آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جبکہ وہ اب یوسف کے سامنے بیٹھی تھی۔ درمیان میں فاصلہ تو تھا، لیکن وہ گر نہ جائے اس ڈر سے اس نے یوسف کا بازو تھام رکھا تھا، جبکہ یوسف کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر ٹکا ہوا تھا۔ میرے سینے سے لگنا، یوسف نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی تو دانیہ نے خفت سے اسے گھورتے اس کے بازو پر مکہ مارا، جس پر وہ کھل کر ہنسا۔ عادت ڈال لو اب، یوسف اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا کہہ رہا تھا، جس پر اس نے ناک چڑھائی۔ ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں، وہ اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ دیکھیں گے، یوسف نے کندھے اچکائے۔ وہ لوگ اب استبل میں واپس پہنچ چکے تھے۔ یوسف پہلے خود نیچے اترا اور پھر دانیہ کو نیچے اترنے میں مدد کی۔ تھامس کو ملازم کے حوالے کرتے اس نے ٹام کے بارے میں کچھ ہدایت کی اور پھر دانیہ کو لیے اندر چلا آیا۔ بھوک لگی ہے، 12 بج گئے تھے اور یوسف کو خود بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی دانیہ سے پوچھا تو وہ زور و شور سے سر ہلا گئی۔ میں لنچ تیار کرتا ہوں، یوسف نے کہا تو وہ سر ہلا کر کمرے میں جانے لگی۔ کہاں؟ وہ جاتی اس سے پہلے ہی یوسف نے اس کا بازو تھام کر پوچھا۔ آپ لنچ بنائیں گے تو میں یہاں مکھیاں تو نہیں ماروں گی، روم میں جا رہی ہوں، دانیہ نے اپنا بازو چھڑواتے چڑ کر کہا۔ تم مجھے کمپنی دو گی، اب چلو۔ یوسف ایک بار پھر اسے بازو سے تھام کر کچن میں لے گیا۔ کچن میں لا کر یوسف نے اسے کمر سے تھام کر قریب کیا تو وہ دم سادے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، جو نرمی سے اس کی آنکھوں پر پھونک مار کر اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑتا زمین سے اٹھا۔ باس، وہ چیخی، مگر یوسف اس کے چہرے پر چھائے خوف اور غصے کے رنگوں کو دیکھتا اسے کاؤنٹر پر بٹھا گیا تھا، جس پر اس کی سانس میں سانس آئی اور اس نے غصے سے یوسف کو دیکھا جو اس کی ناک پر انگلی سے نوک کر کے اب ایپرن باندھ رہا تھا۔ پیاز کاٹو گی؟ یوسف نے پیاز ہاتھ میں تھام کر پوچھا۔ نہیں، دانیہ نے جھٹ سے انکار کیا۔ وہ اپنی ٹانگیں جھلاتی کچن کا جائزہ لینے لگی جو بے حد خوبصورت تھا، اٹالین طرز کا۔
چلو چکن دھو دو۔ اب کی بار یوسف نے پلیٹ میں رکھے چکن کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں آتا۔ دانیہ نے پھر سے جھٹ سے انکار کیا۔ چلو یہ ٹماٹر مرچیں کاٹ دو۔ یوسف نے اس کے بارہا انکار پر ہار نہ مانتے ایک بار پھر کہا۔ لنچ آپ بنانے والے ہیں تو سارے کام آپ ہی کریں۔ اس نے صاف صاف جتایا۔ سارے کام میں کروں گا تو تم کیا کرو گی؟ یوسف نے پیاز کاٹتے مصروف سے انداز میں پوچھا، لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ آپ کے ہاتھ سے کھاؤں گی۔ دانیہ نے پرجوش اور برجستہ جواب پر اس کے پیاز کاٹتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اس نے بے حد حیرانی سے پلٹ کر دانیہ کو دیکھا جو اس کی نظروں پر اپنے جملے پر غور کرنے لگی، اور جب احساس ہوا تو اس کی آنکھیں پھیلیں۔ یہ ایک فلم کا ڈائیلاگ ہے جو آپ کے سوال پر اچانک مجھے یاد آ گیا تو میں نے وہی بول دیا۔ وہ غلط نہ سمجھے تبھی وہ تیزی سے وضاحت دینے لگی، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا اب چکن دھونے لگا۔ کس فلم کا؟ یوسف نے پوچھا۔ کہو نا پیار ہے، دانیہ نے بتایا تو یوسف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں تو کہتا رہتا ہوں کہ پیار ہے، تم ہی نہیں مانتی، یوسف نے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میں نے بس نام بتایا ہے، آپ سے فرمائش نہیں کی۔ دانیہ کے جتاتے لہجے پر وہ دھلا ہوا چکن صاف پلیٹ میں رکھ کر اس کے قریب آیا، جس پر دانیہ پیچھے کو کھسکی۔ تم بھی کہہ دو، یوسف نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت میں قید کر کے خمار آلود لہجے میں کہتے اسے دیکھا۔ کیا؟ دانیہ اس کی آنکھوں میں ابھرتی جنونی محبت پر ہکلائی۔ کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہے؟ اس نے دانیہ کی ناک کی ٹپ کو لبوں سے چھو کر کہا تو دانیہ نے تیزی سے اس سے ہاتھ چھڑواتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ یوسف گہرا سانس بھرتا ہوا واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس کے لیے پاستا اور نہاری بنانے والا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دانیہ کو یہ دونوں چیزیں بہت پسند تھیں۔ لنچ کے بعد شام تک وہ یوسف کے ساتھ آفس کا کام کرواتی رہی تھی جو باس کے روپ میں آ چکا تھا، لیکن بیچ بیچ میں وہ معنی خیز گفتگو سے دانیہ کو سرخ پڑنے پر مجبور کر دیتا۔ دانیہ بھی اس ڈیل کی وجہ سے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی، ورنہ یوسف کو اس کی نانی یاد دلا دیتی۔ رات کو یوسف نے اسے ایک خوبصورت سا باکس دیا تھا اور اسے تیار ہونے کو کہا تھا کہ اس نے دانیہ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا تھا۔ یوسف اسے تیار ہونے کا کہہ کر خود بھی تیار ہونے جا چکا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور دانیہ اپنی تیاری کو فائنل لک دے رہی تھی۔ سرخ رنگ کی باربی فراک پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے دانیہ بلوچ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی فراک سلیو لیس تھی، جبکہ ہاتھوں سے لے کر کوہنیوں تک سرخ رنگ کے جالی دار دستانے تھے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ لبوں پر سرخی لپسٹک لگا رکھی تھی جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا پاؤچ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا کہ جاتے وقت اٹھا لے گی۔ ابھی وہ اپنا جائزہ لے ہی رہی تھی جب اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور اپنا فون ڈھونڈنے لگی، مگر تبھی اسے کھٹک کی آواز کے ساتھ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ باس، آپ ہیں کیا؟ دانیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ یہاں یوسف کے علاوہ کون آ سکتا تھا بھلا؟ تمہارا باس نہیں، شوہر ہوں میں۔ اچانک اپنے کان کے پاس اٹھتی بھاری سرگوشی پر دانیہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ یہ بھاری بوجھل سی آواز اس کے شوہر کی تھی، جسے پچھلی ملاقات کے بعد وہ نظر انداز تو کر گئی تھی مگر بھول نہیں پائی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے کان اور گردن کو جھلساتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے تیزی سے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا جب اچانک اس نے دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ لگتا ہے تمہیں اپنا باس زیادہ ہی پسند آ گیا ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ سرگوشی بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ دانیہ اس کی گرفت میں کسمسائی مگر اس نے دانیہ کو گدی سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ اندھیرے میں دانیہ اسے بالکل دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی اور قربت دانیہ کی جان نکال رہی تھی۔ یہ تو بھول ہی جاؤ تم کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ کہا تھا میں نے کہ اپنے باس سے دور رہنا، مگر نہیں، تم میری بات مان جاؤ، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ اب کی بار بے حد درشت لہجے میں بولا، مگر دانیہ کی جان تو تب نکلی جب اس نے دانیہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور وہ کمر کے بل بیڈ پر جا گری۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، یوسف کو مدد کے لیے بلانا چاہتی تھی، مگر حلق سے جیسی آواز نکلنے سے انکاری ہو چکی تھی، مگر خوف سے جسم ضرور کانپ رہا تھا۔ تم نے میرے عتاب کو خود دعوت دی ہے، کہا تھا خاموشی سے اور نرمی سے میری ہو جاؤ، مگر دانیہ بلوچ کو میری بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ اس کے اوپر جھک کر وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کر کے ذرا سا اسے اوپر اٹھا کر بے حد قریب کرتے ہوئے گویا ہوا تو دانیہ ہوش میں آئی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دانیہ غصے سے چیخی۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں جو اپنے شوہر کو خود سے محروم رکھ کر دوسرے غیر مرد کی باہوں میں جھولتی پھرتی ہے، اس نے دانیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم نے تو مجھے میرا حق دیا نہیں، میں خود ہی یہ زحمت کر لیتا ہوں، اس نے اب کی بار معنی خیز انداز میں کہا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر دانیہ کی آنکھیں پھیلی۔
اور وہ اس کی گرفت میں جھٹپٹ آئی، مگر مقابل کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، دانیہ نے مزاحمتی انداز میں کہا تو وہ ہنسا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھکا اور اس کو اپنی قربت کی خوشبو میں مہکانے لگا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ بے بسی کے مارے دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کہاں وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی تھی اور کہاں اب بے بس چڑیا کی طرح اس کی مضبوط گرفت میں پڑی تھی۔ باتیں کرنا آسان تھا، مگر حقیقت میں اس مضبوط مرد سے نپٹنا مشکل۔ یہ اب دانیہ کو سمجھ میں آیا تھا۔ تم نے رخصتی کروانے کی نوبت ہی نہیں چھوڑی، ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے تو رخصتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بہتر ہے کہ میرا ساتھ دو، ورنہ پھر مجھے ہی الزام دو گی۔ اس نے کہتے ہوئے دانیہ کو مزید قریب کیا اور بے باکیوں پر اترا، جس پر دانیہ کی جان ہوا ہونے لگی۔ سخت مزاحمت کرتے وہ اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دانیہ مسلسل اونچی آواز میں رو رہی تھی، لیکن اس پر دانیہ کے آنسوؤں کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور پھر ہوتی چلی گئی۔ دانیہ نے چیخنا چاہا، مگر تبھی اس نے دانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ دبائی اور پھر شدید گستاخی کر کے پیچھے ہٹا۔ لائٹ اب تک نہیں آئی تھی۔ آج تو تم پر ترس کھا رہا ہوں، لیکن ہر بار نہیں۔ کرسمس کے فوراً بعد تمہاری رخصتی ہے، یاد رکھنا، ورنہ اگلی بار اپنا مکمل حق لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا میں۔ وہ اس سے الگ ہو کر اس کا گال تھپ تھپا کر کہتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا، جبکہ وہ بیڈ پر پڑی اپنی حالت سے بے پرواہ روتی چلی گئی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اسے خود پر حاوی کیسے ہونے دیا۔ کیوں وہ اتنی کمزور پڑ گئی کہ وہ اپنا بچاؤ ہی نہ کر سکی۔ دستک اب بند ہو چکی تھی، لائٹ بھی آ چکی تھی، مگر وہ اٹھی نہیں، بس زاروں کی طرح روتی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، مگر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ آنے والا کون تھا۔ دانی؟ یوسف کی حیرانی اور پریشانی میں ڈوبی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا تو وہ سامنے ہی نکسک سا تیار کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یوسف کی بے یقینی بھری آواز پر اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا تو اس کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کے دستانے نہ جانے کہاں تھے، فراک کی زپ کھلی ہوئی تھی اور کندھوں سے فراک نیچے تک کھسکی ہوئی اس کے جسم کی رنائیوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے اور چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حالت پر جلدی سے بیڈ پر رکھا اسٹالر اٹھا کر رخ موڑ کر اوڑھنا چاہا، مگر سامنے آئینہ تھا جس پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کو جان سے مار دے جو کچھ دیر پہلے اس پر اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے تھا۔ اس کے گردن پر جا بجا سرخ نشان تھے، لپسٹک پورے منہ پر پھیل چکی تھی اور کاجل آنسو بہانے کی وجہ سے گالوں کو کالا کر چکا تھا۔ بازوؤں پر بھی سرخ نشان تھے جہاں سے اس نے دانیہ کو سختی سے تھاما تھا۔ کس نے کیا یہ؟ اس سے پہلے کہ وہ اسٹالر سے اپنے آپ کو کور کر دے، یوسف تیزی سے اس کے قریب آتا، اس کا اسٹالر دور اچھال کر اس کی گردن کا جائزہ لینے لگا۔ آپ کو کیا؟ آپ بھی میرے جسم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جو اپنا سو کالڈ حق جتانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا۔ اس سب میں کہاں ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی غصے سے چلائی تو یوسف نے ضبط سے اسے دیکھا۔ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، طلاق نہیں دے رہا تو تمہیں بیوہ کر کے شادی کر لوں گا تم سے، لیکن اگر اگلی بار تم نے اسے خود کو چھونے دیا تو میں پہلے تمہاری جان نکالوں گا۔ دانیہ کو دونوں بازوں سے دبوچ کر بھڑک کر کہا، اس میں بھی میری غلطی ہے؟ یو نو وٹ، مجھے اب اسی کی ماننی چاہیے جو میرا شوہر تو ہے۔ آپ تو میرے کچھ بھی نہیں لگتے، پھر بھی مجھ پر حق جماتے ہیں۔ دانیہ نے اپنے بازو چھڑوا کر پلٹنا چاہا تو یوسف نے اسے کمر سے تھام کر قریب کیا، جس پر اس کی پشت یوسف کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تم میری ہو اور تم پر صرف میرا حق ہے، سمجھی؟ یوسف نے سخت لہجے میں کہا۔ تبھی اتنی سیکیورٹی ہے یہاں، دانیہ نے طنز کیا۔ آئندہ وہ یہاں نہیں آ پائے گا، اور آیا تو زندہ نہیں جائے گا۔ اپنا حلیہ درست کرو، ڈنر کرنا ہے۔ یوسف اتنا کہہ کر اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گیا تو وہ غصے سے اپنا ماتھا مسل کر اس کا لمس مٹاتی اپنے سو کالڈ شوہر کو کوستی منہ دھونے چلی گئی کہ میک اپ تو خراب ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یوسف کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی کریم لگا کر بس لپسٹک لگا لی تھی۔ وہ چھت پر آئی تو وہ حیران رہ گئی۔ یوسف نے کہا تھا کہ انہیں باہر جانا تھا، مگر اس نے تو چھت پر ہی ارینجمنٹ کرا کر رکھا تھا۔ چھت پر سفید پردے لگا کر کمرے کی شکل دی گئی تھی، جن پر پھول اور ٹمٹماتے برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں ٹیبل اور اس کے گرد 2 کرسیاں تھیں۔ ٹیبل پر مختلف اقسام کے کھانے تھے جن کی مہک پوری چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اسے چیئر پر بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے لیے کھانا نکال کر خود بھی کھانے لگا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے حد مبہوت ہو گئی تھی اور اسے یہ سب اچھا بھی لگا تھا، مگر جو کچھ تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا وہ سوچ کر وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی، نہ ہی کچھ بول پا رہی تھی۔ یوسف نے بھی اس کی کیفیت سمجھتے اسے مخاطب نہیں کیا تھا کہ کہیں وہ اسی پر